جان کی بات آتی ہے جی مجھے لگتا ہے کہ بالکل میری جان کو خطرہ ہے. جو شریف فیملی کی پراپرٹیز ہے وہ ٹینز آف ملینز آف پاؤنڈز کے صرف لندن میں. نواز شریف صاحب نے کبھی آپ سے ملاقات کی کوشش کی؟ کسی نے آپ کو بلایا ہو؟ آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں. مریم نواز صاحب آئی ہوئی ہیں، ان سے مل لیں، بیٹھ کے بات چیت کر لیں، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیتے ہیں، کچھ لے دے کے بات طے کر لیں. ویسی کبھی آفر ہوئی؟ بہت بار ملٹیپل ٹائمز میں نے. تو یہاں پہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ طریقے سے آپ نے کبھی نہیں بولا. یہ میرا ہر وقت اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو، پولیس بلاتی ہو، پوچھتی ہو بھی کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کو منع کیا؟ میرے لیے سٹینڈ لے رہا ہے ابھی وہ عمران خان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. آج 15 نومبر جمعے کا دن ہے. 9 دن بعد عمران خان کی کال 24 نومبر پورے پاکستان میں اور اس کے ساتھ اوورسیز میں، جہاں پر اسپیشلی برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں، ان سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ پرامن احتجاج کے لیے وہاں اپنے مظاہرے کو یا اس پروٹیسٹ جو ان کو احتجاج کا ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے اس پر عمل کریں. اس سلسلے میں پاکستان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا نام ذہن میں آتا ہے تو وہ برطانیہ ہے. اس وقت پاکستان میں شریف خاندان کے لیے 2 نام جو ہے وہ بڑے مشکل ہو گئے ہیں، ایک عمران خان اور دوسرا شایان علی. یہ 2 نام جو ہے وہ شریف خاندان کے لیے بڑی مشکلات کا سبب بنے ہوئے ہیں. پاکستان سے وہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے جب پروٹوکول میں نکلتے ہیں تو ان کے پاس 4 5 تھانوں کی پولیس ہوتی ہے، ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے. لیکن برطانیہ میں حالت یہ ہے کہ وزیر دفاع اپنا خود دفاع نہیں کر پا رہے، اور وہاں پر یہ جو پروٹیسٹ کا معاملہ ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے. اور اس کے جو اکثر جو آپ کو نظر آتی ہیں ویڈیوز، وہ شایان کی ویڈیوز نظر آتی ہیں. آج میرے ساتھ یہ موجود ہیں، ان سے کچھ اہم باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کچھ سوالات. بہت سے لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ شایان اصل میں ہے کون. شایان، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نو پرابلم، یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا یہ جو احتجاج کا معاملہ جو ایک عرصے سے نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ جی، یہ جو ہم پروٹیسٹ کرتی ہے، جو میں نے پروٹیسٹ ایکٹیویزم کیا ہے، یہ جو نواز شریف کے خلاف ہوتا ہے، یہ جو قاضی فائز کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا. دیکھیے بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی سیاستدان ہوتی ہے، پاکستانی پبلک آفس ہولڈرز ہوتی ہے، وہ پاکستان میں اپنے پورے دیکھیے پبلک آفیسز ہولڈ کرتی ہے. لیکن جب ان کا ٹینیور ختم ہوتا ہے یا کہ وہ ریزائن کرتی ہے، آؤسٹ ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، وہ فوراً دوسرے ملک بھاگ جاتی ہے. جیسے پرائم ایگزامپل لندن ہے. اور لندن میں آپ دیکھیں، لندن میں ان کا عام شہری جیسا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے جو عام پاکستانی ہوتا ہے. ان کا یہاں بلینئرز والا ایکسپیرینس ہوتا ہے، مے فیئر، ہیرٹس، نائٹس برج. تو سمجھنے کی یہ بات ہے، جو یو کے پی ایم کی سیلری آپ دیکھ لیں 150,000 پاؤنڈ ہوتی ہے، اور جو نواز شریف کی آپ ڈکلیئرڈ ابھی آپ نیٹ ورتھ دیکھیں بلینز آف ڈالرز میں، آئی بلیو اس پوائنٹ پہ 2 بلین ہے. تو یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، یہ ہمیں سمجھ سے باہر ہے. تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی اچھا، بہتری بالکل. جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا اسٹوڈنٹ ہیں، آپ تحریک انصاف کا حصہ ہیں، یا آپ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں؟ دیکھیے میں ایک لا اسٹوڈنٹ ہوں، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، اور میں کوئی طریقے سے آپ کا عہدہ ہولڈ نہیں کرتا ہوں. میں ایک نارمل ایکٹیوسٹ ہوں جو رول آف لا میں بلیو کرتا ہے. اور میں بیسکلی ینگسٹرز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی پریزیڈنٹ کا ٹائٹل نہیں چاہیے ان کرپٹ ٹائرنٹس کو سامنے کرنے کا. عمر کتنی ہے آپ کی شایان، اف یو ڈونٹ مائنڈ؟ پرسنل میری کوشچن ہے ویسے، آپ کی ایج؟ اور میری ایج 19 ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو زندگی دے. لیکن اچھا، میرا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اکثر لوگ اس چیز پہ آپ کے اوپر یہ بلیم کرتے ہیں کہ آپ تو برٹش بورن ہیں، تو آپ کا پاکستان کے معاملات میں اسپیشلی اس طرح علیہ شریف کے پیچھا کرنا، ایون فیلڈ کے باہر کھڑے ہونا، وہ سمجھتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کے لوگوں کو خاص طور پہ کہ انہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ کیوں پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کے خلاف؟ دیکھیے ویری گڈ کوشچن. میں نے یہ کافی کنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹ میری ملٹیپل میڈیا چینلز پہ رہی ہے اوور دی پاسٹ فیو ایئرز جب سے میں نے پروٹیسٹ ایکٹیویزم شروع کیا ہے. دیکھیے یہ پاکستان میں سب کچھ کرتی ہے، یو کے آتی ہے، انہوں نے یو کے کو ایک سیف ہیون اپنی کرپٹ ویلتھ کا بنایا ہوا ہے. یو کے میں اپنی یہ پوری پراپرٹیز بناتی ہے. آپ دیکھیں ایون فیلڈ ہاؤس ان کے ایک ایجور روڈ میں بھی کر رہے ہیں. جو شریف فیملی کی پراپرٹیز ہے وہ ٹینز آف ملینز آف پاؤنڈز کے صرف لندن میں. ان کے alleged سوئس بینک سے آپ دیکھیں پناما لیکس میں جو ان کی آف شور کمپنیز وغیرہ جو پینڈورا لیکس میں ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں برطانیہ میں کیونکہ برطانیہ میں یہ اپنی پوری کرپٹ ویلتھ سے پراپرٹیز بناتی ہیں.
برطانیہ میں اپنی کرپٹ ویلتھ کو استعمال کرتی ہے. یہ برطانیہ میں ایون فیلڈ ہاؤس میں رہتے. آپ دیکھیں نواز شریف اپنے سیلف امپوزڈ ایگزائل میں ملٹیپل ایئرز وہ یہاں رہتے. ایکسپائرڈ بیل پہ جب انہوں نے اڈیالہ جیل میں اپنی پریزن سینٹنس سرو کرنی تھی, وہ یہاں ایون فیلڈ ہاؤس, پارک لین, ہیرڈ جا رہے تھے. عام پاکستانیوں کے پاس یہ پیسے نہیں ہوتے ہیں, اور ان کا ایک اور ایکسکیوز ہوتا ہے کہ انہوں نے علاج کرانا ہے بیماری کا. دیکھیے قاسم صاحب, دیکھیں جو کامن پاکستانی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ ذرا سا کوئی نزلہ زکام ہو یا جا کے لندن میں یا ہارلے اسٹریٹ میں کوئی کلینک میں علاج کرا لو, یہ عام پاکستانی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بریٹن میں آ کے علاج کرتے ہیں. ابھی بریٹن کے ٹیکس پیئر کو بھی اس سے نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جو برطانیہ اب سیف ہیون بنا ہوا ہے کرپٹ ویلتھ کا, اس سے برٹش ٹیکس پیئر کو نقصان ہوتا ہے. میں نے بہت سال پہلے این سی اے کو بھی خط لکھے تھے. این سی اے کو ہیڈ آف یونٹ انہوں نے مجھے جواب کورسپونڈنس بھی کی تھی کہ جی ہمیں پتہ ہے اسحاق ڈار نواز شریف کے خلاف کیسز ہے, وہ اس پوائنٹ پہ ڈکلیئرڈ ایبسکونڈرز تھے. تو اتنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر ایسے ایک دم ان کو کلین چٹ این آر او 2 مل جاتا ہے, تو آف کورس ہمارے پاس کیا پھر آخری آپشن رہتا ہے, ٹھیک پروٹیسٹ ہے. کرنا. جی پاکستان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ لائک آپ پاکستان جاتے ہیں یا اب تو خیر آپ کا میرے خیال میں انہوں نے نائکوپ بھی وہ کینسل کر دی ہے شاید. دیکھیے میں آلدو یہاں کا بورن ہوں, پاکستان میرا مدر لینڈ ہے. میں نے کوارٹر آف مائی لائف پاکستان میں گزاری ہے. جب بھی کوئی بھی چھٹیاں ہوتی تھی, سمر کی, ونٹر کی, میں ہر وقت پاکستان جاتا تھا. میں لاسٹ پاکستان گیا تھا جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور اس کے بعد میں اس پورے ایکٹیویزم میں آ گیا. پھر آبویسلی تھریٹس بھی ہوتی ہے, اس کے بعد خان صاحب کی گورنمنٹ گر گئی, اور پھر قاسمی صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے پھر کیا پورا سچویشن ہو ہے, دہشت گردی کے پرچے, پی سی ایل میں مجھے اس سال ڈالا, لیکن 1 سال سے زیادہ میرے خلاف دہشت گردی کے اسلام آباد اسٹیشن میں چارجز ہوئے ہوئے ہیں, اور یہ سب بوگس چارجز ہیں. تو اچھا, یہ تو یہ جو چارجز آپ کے ہیں, مطلب یہ جو اتنے بڑے چارجز 19 سال کی عمر میں آپ کو انہوں نے دہشت گرد بنا دی ہے, تو یہ جو چارجز آپ کے اوپر لگتے ہیں, اس سے آپ کی کوئی تعلیم پہ یا آپ کے جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہوتا کہ ایک ملک پہ آپ کے پرچے ہوئے ہیں اتنے زیادہ؟ دیکھیں قاسمی صاحب, جب میں نے یونیورسٹی شروع کی تھی, جو نواز شریف کا پرسنل سیکرٹری ہے, اس نے میرے یونیورسٹی کو لٹرلی لکھا تھا کہ اس بندے کو ایکسپیل کرو, اس کے ٹیررزم چارجز ہیں. اب یہاں کی یونیورسٹیز بھی اسٹوپڈ تو نہیں ہوتی ہیں, ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ دہشت گردی کے چارجز اس کے کیا کہتی ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اور میں انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں, جو میرا دہشت گردی کا چارج تھا جو 2023 میں میرے خلاف ہوا تھا, میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میرے اے لیول کے ریزلٹس آ گئے ہیں, مجھے ایڈمیشن مل گئے ٹاپ کے لا اسکول میں لندن کے. اس کے ود ان فیو آورز بعد بریکنگ نیوز چلتی ہے کہ شاہ کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ. میری یونیورسٹی کو پتہ ہے, کہ میں ایکٹیو ہوں پالیٹکس میں, ان کو پتہ ہے جو پولیٹیکلی پرسیکیوٹ میں جو ہو رہا ہوں. تو یہ لندن میں آبویسلی کام نہیں کرتی. آپ دیکھیں جو قاضی فائز کے خلاف احتجاج بھی ہوا تھا, جو ابھی اٹیک کہہ رہی ہے, میں نے وہ ویڈیوز پولیس کو دکھائی تھی, کیونکہ میں پولیس میں رپورٹ کی ہے کوئی سینئر پاکستانی افیشلز کے خلاف, کیونکہ انہوں نے ٹرانس نیشنل ریپریشن میں انگیج کیا ہے. پولیس ہنس پڑی ویڈیوز پہ, کہتی ہے یہ تو قانونی پروٹیسٹ ہے. تو ان کے بیسکلی جو ٹیکٹکس ہیں یہ یو کے میں نہیں چلتے. تو ابھی یہ جو آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے یہ لوگ نواز شریف صاحب بڑے پاورفل ہیں, ان کے تو مطلب یہ اولیگارک ہیں, مطلب ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے, لوگ ان کے پاس موجود ہیں. پاکستان میں تو خیر ان کی طاقت اور ہے, تو یہاں پہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر سکتے ہیں, کوئی خدا نخواستہ واردات کرنے کی کوشش؟ قاسمی صاحب دیکھیں, انہوں نے میرے اوپر بہت پریشر ڈالا, انہوں نے ملٹیپل پولیس رپورٹس کیا. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پوری کوشش ہے کہ مجھے قاضی فائز والے انسیڈنٹ میں گرفتار کر لیں. میں مانتا ہوں یہ جو قاضی فائز والا پروٹیسٹ تھا یہ لیگل پروٹیسٹ تھا, اور انہوں نے یو کے کا یہ نو میں بنا دیا ہے. اور ابھی جب جان کی بات آتی ہے, جی مجھے لگتا ہے کہ بالکل میری جان کو خطرہ ہے. لیکن دیکھیں, اگر میں ابھی پریشر کے اندر کیو ان کر لوں, میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, میں نے یو کے ہائی کورٹ میں بھی سینئر پی ایم ایل لیڈرز نے میرے خلاف کیسز کیے ہوئے ہیں. تو میں ریزسٹ کر رہا ہوں, اور کافی مشکل ہوتا ہے ریزسٹ کرنا, لیکن ریزسٹ ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آج کی ڈیٹ میں معافی مانگ لوں, ہاتھ کھڑے کر لوں, سب سے پہلی بات ہے کہ عمران خان کی پرسنل جنگ نہیں, انہوں نے ہمارے لیے لڑی ہے. یہ میری پرسنل جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے میں کر رہا ہوں. اور ہم سب کو ابھی سٹینڈ کرنا چاہیے, ہم سب کو بھی ریزسٹ کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ریزسٹ کریں گے. اور یہ جو جان کی دھمکیاں وغیرہ دیتی ہے, اس کی میں نے پوری پولیس میں رپورٹ کر دی ہے. میرا جو کوئی پارلیمنٹیرینز ہے, برٹش پارلیمنٹیرینز, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, برٹش ایم پیز نے فورن آفس کو اور پاکستان ہائی کمیشن کو خط لکھ دیا ہے, اور پولیس آفیشلز کو بھی خط لکھ دیا, پولیس کے آفیسرز کو,
کہ شاید کی جان کو خطرہ ہے, شاید کے خلاف ٹرانس نیشنل ریپریشن ہو رہی ہے, میری ٹیم کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں جو ان کے گھر والے اٹھا رہے ہیں پاکستان میں, یہ پورا نوٹس ریلیونٹ اتھارٹیز میں آیا ہوا ہے. لیکن سمری ہے کہ میں نہ ڈروں گا, میں نہ جھکوں گا, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کے کھڑا ہوں ان کے خلاف. یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی بات کی کہ خان آپ کے لیے کارا جو, تو یہ آپ کے جو جی خیالات ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف کوائٹ ٹلٹڈ, کہ آپ کافی اس طرف ہے آپ کا جھکاؤ, اور آپ کہتے ہیں اب تحریک انصاف سے آپ کا تعلق بھی نہیں ہے, تو یہ کیا آپ کو کوئی تحریک انصاف کی قیادت سے کوئی بتاتا ہے کہ یار جا کے ایون فیلڈ کے بارے احتجاج کرو, یا آپ کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے؟ نہیں, یہ تحریک انصاف نے کبھی نہیں بولا, یہ میرا ہر وقت اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے. اصل میں تحریک انصاف کو میں نے کبھی جوائن ہی نہیں کیا, میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں, اور میں ایکٹیوسٹ ہوں ہیومن رائٹس کا, میں ایکٹیوسٹ ہوں اینٹی کرپشن کا, اور جو میرے ویو پوائنٹس کو ایکسپریس کرتا ہے, جو میرے لیے سٹینڈ لے رہا ہے ابھی, وہ عمران خان ہے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پورے نوجوانوں کے لیے سٹینڈ لے رہی ہے. کوئی اگر آئی تھنک سپورٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کو آج کی ڈیٹ میں, وہ عمران خان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے کرتا ہے, عمران خان کے لیے کرتا ہے, اور اس لیے میں تحریک انصاف کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. لیکن تحریک انصاف اپنی جگہ کر رہی ہے یو کے میں کام. تحریک انصاف دیکھیے آپ انٹرنیشنلی یو ایس اے میں دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں پیرس میں کتنے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کافی اچھا تحریک انصاف انٹرنیشنلی کام کر رہی ہے, کافی ایکٹیو ہوئی بھی ہے. لیکن جو میں کرتا ہوں, جو میری ٹیم کرتی ہے, وہ تحریک انصاف سے سیپریٹ ہے. بالکل. اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ پروٹیسٹ ایسے آئے, جیسے پیلسٹائن کا ایک بہت بڑا ایشو تھا, اس پہ بھی آپ کی کچھ بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی, میں نظر سے گزری ہیں, وہ بھی آپ نے ایک بڑا ہائی لائٹ کیا تھا ایشو. جی, کیونکہ دیکھیے قاسمی صاحب, میں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں. جہاں بھی کوئی انسانی حقوق کے خلاف کارروائی کرے گا, میں اس کو روکنے کی کوشش کروں گا. جو ہمارے فلسطینی بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میں نے ریسنٹلی بھی ابھی ان کے لیے آواز اٹھائی. میں یونیورسٹی میں بھی ان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں, اپنے کالج میں, اپنے کالج میں بھی آواز اٹھائی تھی, اسکول میں بھی اٹھائی تھی میں نے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں جو بھی ہیومن رائٹس کے وائلیٹ ہو رہے ہیں, میں ان کے لیے ہر وقت آواز اٹھاؤں. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہی ہے, میرے خود ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہی ہے. میں ڈٹ کے کھڑا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس سب کے لیے ہوئے, صرف کرپٹ لیڈ کے لیے نہیں, صرف شریف ڈائنیسٹی کے لیے نہیں, صرف زرداری کے لیے نہیں. عام پاکستانی کو وہ حقوق ملے جو نواز شریف کو ملی ہے, جو جنید صفدر کو ملی ہے, سب کو وہ حقوق ملے, سب کو وہ اپرچونٹیز ملے. اکوالٹی آف اپرچونٹی میں چاہتا ہوں, میں میریٹوکریسی چاہتا ہوں. اور اب دیکھیے یہ میرے ویو پوائنٹس جو ہے, یہ صرف ایک ہی لیڈر ہے پاکستان کی ہسٹری میں جنہوں نے کنسرن شو کیا ہے ان چیزوں کے لیے, اور وہ عمران خان ہے, اور اس لیے میری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. بالکل. تو یہ آپ کے ٹارگٹ میں زیادہ تر نواز شریف نظر آتے ہیں. اگر بلاول کل کو آئے گے لندن میں, تو کیا ان کے خلاف بھی مظاہرے کریں گے اس طرح؟ بالکل. دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں میرا نواز شریف کے خلاف کوئی پرسنل پرابلم ہے. دیکھیں نواز شریف لندن رہتی ہے, میں لندن رہتا ہوں, تو آف کورس میں ایکٹیویزم ان کے خلاف کروں گا جو لندن میں ہوتی ہے. دیکھیں قاضی فائز آئے تھے لندن, ہم نے ان کے خلاف قانونی احتجاج کیا تھا. نواز شریف کی باتیں ہم کرتے ہیں, مریم نواز آئی ہم نے کیا. ہمارا کوئی پرسنل مسئلہ کسی سے نہیں. جو رول آف لا کے خلاف کام کرتے ہیں, جو ہیومن رائٹس وائلیٹ کرتے ہیں, جنہوں نے میریٹوکریسی کو دبا دی اور نیپوٹزم میں پوری انہوں نے اپنی امپائر بلڈ کیا ہے, ہم obviously ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے. جو انسانی حقوق وائلیٹ کرتے ہیں, ہم ان کے لیے آواز, ان کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے. اچھا, ابھی یہ بتائیں, خواجہ آصف کے ساتھ ابھی ٹرین میں ایک ریسنٹلی جی آپ نے دیکھا ہوگا انسیڈنٹ ہوا, اس جی پہ وہ بندہ جو بات کر رہا تھا, اس کے بعد وہ پولیس بھی خواجہ صاحب نے بلائی ہوئی ہے, اور اس پہ وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں. جی. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا وائلنس کا آپ کو لگتا ہے کہ عنصر کہیں نظر آیا ہے, کچھ اس طرح کی چیز ہے, وہ غلط ہوا, صحیح ہوا, اس پہ آپ کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں وائلنس کو میں نے کبھی کنڈون نہیں کیا ہے, لیکن یہ جو بھی پبلک کا اینگر ہے ان سیاستدانوں کے خلاف, یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ یہ رینڈم ہے یا ایک دم ایک دن اٹھے اور یہ اینگر آ گیا. یہ آپ دیکھیے جب سے خان کی گورنمنٹ گری ہے اپریل 2022 سے, تب سے بلڈ ہو ہی جا رہا ہے عوام کا غصہ. آپ دیکھ سکتے ہیں 8 فیب کو بھی انہوں نے پبلک مینڈیٹ چوری کیا تھا, تو پھر پبلک obviously ان کا غصہ اپنا نکالے گی. لیکن میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں کوئی بھی ایکٹ آف وائلنس, کیونکہ وی نیڈ ٹو بی بیٹر دین دیم, ہمیں ان سے بہتر ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ابھی جو یو کے میں لاز ہیں, اس میں دیکھا جائے تو پبلک آرڈر ہے وہاں پہ, اسپیشلی جب آپ کسی سیاستدان کو ہراس کریں یا اس کو جی گالیاں دیں یا اس طرح کا معاملہ ہو, تو اس پہ تو کافی اسٹرکٹ لا بھی ہیں ان کے. تو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو, پولیس بلاتی ہو, پوچھتی ہو بھی کیوں کر رہے ہیں آپ, یا آپ کو منع کیا گیا ہو؟ قاسمی صاحب دیکھیے, جو پبلک آرڈر ایکٹ ہے 1986, اس کا جو سیکشن 5 ہوتا ہے اور سیکشن 4A ہوتا ہے, وہ یہ ہم اگر اس کو اینالائز کریں, وہ ہراسمنٹ پہ ہوتا ہے, یا کہ وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہے کیا. ہراسمنٹ بنتا ہے یا اگر کوئی ڈسٹریس کر رہا ہے, کسی کو کوئی ٹارگیٹ کر رہا ہے, وہ یہ بیسکلی میرے اوپر پٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ
इसका जो सीधा सीधा डिफेंस होता है वो है आर्टिकल 10 ऑफ द ECHR, जो यूके का कानून है, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 पे। जो बिल्कुल जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने किया है, वो फुली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ है, क्योंकि यूके की कानून हमें इजाजत देता है। मैं एक चीज काफी साहब कहता चलता हूँ, मैंने हर वक्त कंडेम की है कि गाली नहीं देनी चाहिए। मैंने खुद आज की डेट तक कभी गाली नहीं दिया, ना एहतजाज में ना इंटरव्यू में, कभी नहीं। मैं कंडेम करता हूँ किसी भी गाली को। जो मैं नारे भी करता हूँ, मैं नारे करता हूँ कि जो जिनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पता चले कि हम उनको चोर मानते हैं, क्योंकि आप लोग चोर हो। हम आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे रूलर्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आप रूलर्स ऑफ पाकिस्तान नहीं हो, आप गवर्नर्स। आपको गवर्नमेंट करनी चाहिए, रूल नहीं। तो उनको हम बेसिकली दर्द सुनाना चाहते हैं पाकिस्तानियों का, और ये अभी बेसिकली जिद कर रही है, और उल्टा ये अभी अटैक्स कर रही है लॉ पे कि ये पब्लिक ऑर्डर एक्ट इंप्लीमेंट करना चाह रही है प्रोटेस्टर्स पे। ये पाकिस्तान में FIA के थ्रू केसेस कर रही है। ये केसेस स्टैंड नहीं करेंगे इंग्लैंड में, ना इनको करना चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन आपको अच्छा, तो पता इनके है कुछ पाकिस्तान में तो अभी रूल ऑफ जंगल हो जावे। जी, इनके कुछ लोग कहते हैं जी यूके ट्रीटी भी है पाकिस्तान के साथ, हम लोग तो इनको चाहें तो यूके बॉर्न सिटीजन है उनको भी ला सकते हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे तो अब तक मोहसिन नकवी साहब जो वो पूछते हैं स्ट्रेट अवे, वो यूके के पुलिस कमिश्नर को भी पूछ सकते हैं, और वो तो बड़े पावरफुल है। तो ये जो सिग्नेटरी का मामला है, जिनेवा कन्वेंशन भी है, उसमें यूके भी सिग्नेटरी है, प्रोटेक्शन है जी आप लोगों को इस मामले पर। जी ट्रीटी का जो मामला है कि मतलब कैदियों का तबादला जिसे कहा जाता है, तो जी। ये मामला क्या आप लोगों पर भी लागू होता है या ये वैसे ही डराने के लिए आपको करते हैं? देखिए अभी मैं पता नहीं, मैं इतना भी अभी वकील नहीं बनना चाह रहा हूँ, अच्छा, चलें यार, लेट्स क्योंकि सॉरी मैंने पॉलिटिकल। बोला लेकिन मैं था जरा जरा समरी दे देता हूँ। जी, समझ रहे जो ICCPR है, उसका आर्टिकल 19 एंड आई बिलीव आर्टिकल 12 प्रोटेक्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। तो जो हमने किया प्रोटेस्ट, वो इंटरनेशनल लॉ में प्रोटेक्टेड है। तो अगर कोई मोहसिन नकवी है, कोई भी पाकिस्तानी ऑफिशियल हमें एक्स्ट्राडाइट करना चले यूके, एक्स्ट्राडाइट करना चाहे यूके से, वो यूके की गवर्नमेंट को सबसे पहली बात है सीधे सीधा पता चलेगा ये इनको ऑप्रेस करेंगे, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेट करेंगे। और यूके और पाकिस्तान की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एज ऑफ दिस डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। दूसरी बात है, ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है, जो PCL में नाम डाल रही है, ब्लॉक कर रही है पासपोर्ट ऐसे वैसे, ये उसी आर्टिकल 19 एंड 12 में ICCPR के और ECHR के, जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, उनके खिलाफ है, और ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, और ये बिल्कुल ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की लिटरल डेफिनेशन में आता है। तो डेफिनेशन। उल्टा उल्टा जो MPs है यूके के, उन्होंने लेटर लिख दिया फॉरेन ऑफिसर को, मैंने पहले भी बोला था कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ, उसके खिलाफ फौरी तौर कार्रवाई की जाए। और मैं इंश्योर करूंगा कि जो भी ब्रिटिश पाकिस्तानी है जो प्रोटेस्ट करेगा, उनके ह्यूमन राइट्स में कोशिश करूंगा अपनी पूरी, माय एब्सोल्यूट बेस्ट, कि फुली प्रोटेक्ट उनके ह्यूमन राइट्स हुए। अच्छा, ये बताइए कोई फाइनेंस वगैरह करता है आपको, कोई पैसे ऐसे आने जाने पे खर्चा, कोई प्रोटेस्ट के लिए कोई लोग, कोई डोनेशन, कोई इस तरह का कोई मामला है आपका ऐसा? नहीं, हमें सब कुछ अपना खुद ही करना पड़ता है। यहाँ के कोई किसी का पेरेंट ड्रॉप कर रहा है, या कोई ट्रेन से आ रहा है, या कि कोई ऊबर बुक करके आता है। कभी कभी मैं फॉरेन यूनी से जाता हूँ। देखिए काफी समय बताता हूँ, ये जो प्रोटेस्ट हुई हमने जो ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स की है, जो एक्टिविज्म है, ये काफी मुश्किल होता है, ये काफी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हम सब यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, यहाँ के फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो काफी मुश्किल होता है। लेकिन हमारा बिलीफ है कि पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर, इंसानी हकूक के लिए भी जान भी हाजिर। मतलब आपको कोई पैसे ऐसे नहीं चाहिए लोगों से, कोई डोनेशन के लिए, कोई गो फंड नहीं, कोई इस तरह देखिए का काफी साहब, एक्टिविज्म यही तो होता है। मेरे जो केसेस है लंदन में जो मेरे खिलाफ किए हुए, मैं खुद लड़ रहा हूँ उन केसेस को। मैं किसी से पैसे नहीं चाहता हूँ, क्योंकि नहीं एक्टिविज्म तो यही होता है। एक्टिविज्म शायद काफी साहब जी। जी, ये बड़ा आसान काम है। अगर आप भी एक गो फंड भी बना लें, आप कहें आपके केसेस चल रहे हैं, लोग आपको डोनेशंस करें, तो मेरे ख्याल में आपको तो हजारों लाखों पाउंड मिल सकते हैं बड़े आराम से। देखिए कासमी साहब, फिर एलिगेशन आएंगे करप्शन के, और फिर उससे मतलब PMLN तो उस पर जंप करेगी। हाँ, सबको पता होगा मैं वो तो करप्शन नहीं खुद ही कर रहा हूँ, आपको लेकिन देंगे, पहले देंगे फिर कहेंगे मैं हमने पैसे दिए। वेरी राइट। मतलब नहीं मैं मैं कासमी साहब, मैं ये बे लॉस करता हूँ, और मुझे काफी कुछ झेलना पड़ा है, काफी नुकसान हुआ है मुझे, पर्सनल मल्टीपल थिंग्स, आप समझते हैं ना, देखें मल्टीपल आप तो थिंग्स। आपका तो देखिए छोटा सा नुकसान लोगों को समझाने के लिए आप तो अपनी एक शिफ्ट भी कोई जॉब की छोड़ दें तो आपको 200-250 पाउंड का वैसे ही नुकसान हो जाता है, तो वो भी नहीं लेकिन कवर। मैं सिर्फ शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए सिर्फ हम वन ऑफ मेनी थिंग्स कोर्ट का देख लिया, आपको पता है कासमी साहब,
although میرے خلاف کیس ہوا ہے ایچ ہیرنگ کا thousands of pound دینا پڑتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس تو اسٹوڈنٹ لون پہ لے رہی ہوتی ہے تو میری یونیورسٹی ہوتی ہے پھر میرا ایکٹیویزم ہوتا ہے پھر اوپر سے کیسز ہے تو کافی مشکل ہوتا ہے سب کچھ نہیں مینیج اسی لیے کرنا. میں نے کہا کہ یہ آپ کا جو خرچہ ہے کیونکہ مجھے خود جی اندازہ ہے کہ یہ جینون خرچہ ہے آپ کا جو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں نے کی تھی وہ طنز نہیں تھا وہ جی جی ویری جی رائٹ. آف کورس میں بالکل سمجھتا ہوں بالکل. لیکن قاسمی اچھا صاحب جی جی بولے آپ تو بولے اب یہ بتائیں کہ اب یہ جس طرح یو کے میں جا کے نواز شریف صاحب سیٹل ہوتے ہیں اس طرح افریقن کنٹری سے بھی لوگ آتے ہیں بہت سارے ایسے جی جو آپ کو پتا ہے ریٹائرڈ لوگ بھی آتے ہیں تو آپ یو کے میں یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ایسا پارلیمنٹ میں کوئی لا بنا جائے کہ اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ نہ کیا جائے یہ اولیگارک ایگزیکٹلی جو آتے ہیں بڑے بڑے جو آتے ہیں ان کے لیے آپ کو ایسی کیمپین کیوں نہیں چلاتے change.org پہ اس طرح کا معاملہ سگنیچر کروائیں اپنے الیکٹڈس کو ملے. ویری گڈ قاسمی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ون آف دا فرسٹ تھنگز آئی ڈیڈ میں نے change.org اتنا مطلب وہ صرف پاور شو کرتا ہے جو ایک پٹیشن ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کی ویب سائٹ یو کے کا ہوتا ہے میں نے پٹیشن لانچ کیا تھا ملٹیپل ٹائمس کہ جو بھی کرپٹ آئے انڈیویجول یا کہ وہ پاکستان کو ہے یا کہ وہ کینیا کو ہے یا کہ وہ لیبیا کو ہے جو بھی کرپٹ ہے وہ یو کے میں آئے اور وہ اپنی کرپٹ ویلتھ کو یو کے میں اسٹور کرے این سی اے اور یو کے کی جو اتھارٹیز ہے وہ فوری طور ایکشن لے اور اس کا پٹیشن کے مجھے 1,00,000 سگنیچر چاہیے تھے لیکن انفارچونیٹلی اس کے میکسیمم جو ہوئے تھے وہ صرف آئی تھنک 50,000 ہوئے تھے میں نے پوری کوشش کی ہے میں نے ایم پی ہو سے بھی سکتا ملا ہے تھا یہ اس کے بارے میں آپ کا یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد وہ جو 50,000 وہ بھی آپ کو مل جائے کیونکہ لوگ یہ ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے کیونکہ یو کے کی گورنمنٹ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے آپ دیکھیں بالکل اگر یہ لوگ بالکل پروٹیکٹ نہ کریں تو یہ لوگ کہاں جائیں گے پھر یہ مڈل ایسٹ میں ہی جا سکتے ہیں پھر. ایگزیکٹلی قاسمی صاحب اور یہی میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو میں پاکستان میں نہیں رہتا اور میں یو کے سے یہ ایکٹیویزم کر رہا ہوں اس لیے میں کرتا ہوں کیونکہ یو کے ایک سیف ہیون بنا ہے کرپٹ ویلتھ کے لیے اور اس سے غریب ملکوں کو نقصان ہو رہا ہے میرے مدر لینڈ پاکستان جیسے کو نقصان ہو رہا ہے دوسرے غریب ملکوں کو نقصان ہو رہا ہے تو اس لیے میں اپنے پروٹیسٹ کرتا ہوں اس لیے میں ایکٹیویزم کرتا ہوں اور میں صرف پروٹیسٹ تک نہیں رہتا ہوں قاسمی صاحب پروٹیسٹ میرے صرف وائرل جاتی ہے لوگوں کی پتہ نہیں شاید اتنی اٹینشن نہیں ہوتی ہے دوسرے میرے چیزوں پہ لیکن میں نے کیمپینز کیا پارلیمنٹرین سے بہت بار مل چکا ہوں میں نے سیمینارز ہوسٹ کیے ہوئے ہیں جہاں میں نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہے جہاں میں نے اویئرنیس اسپریڈ کی ہے لیفلیٹنگ کی ہے لیکن میں بس بیسکلی فیمس فور پروٹیسٹ ہوں لیکن میں نے بہت اور چیزیں کی ہوئی ہے قاسمی صاحب اور پوری کوشش میاں میں صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کیا کروں نے نواز شریف صاحب نے کبھی آپ سے ملاقات کی کوشش کی کسی نے آپ کو بلایا ہو آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں مریم نواز صاحب آئی ہوئی ہیں ان سے مل لیں بیٹھ کے بات چیت کر لیں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیتے ہیں کچھ لے دے کے بات طے کر لیں ایسی کبھی آفر ہوئی. بہت بار ملٹیپل ٹائمس میں نے اچھا ملٹیپل ٹائمس قاسمی صاحب ملٹیپل ٹائمس ایچ اینڈ ایوری یار ٹائم میں نے بولا یہ تو عام بندے تو آپ کو پتا ہے فوراً بک جاتے ہیں وہ مطلب ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے وہ کہیں یہ لو یار شایان 50,000 پاؤنڈ پکڑو چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ گاڑی لو اچھی بی ایم ڈبلیو لو اپنی زندگی گزارو کدھر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تو دیکھیے آپ وہ قاسمی تو صاحب قربانی دے رہے دیکھیے میں یہ رائٹ. دیکھتا ہوں قاسمی صاحب دو قسم کے لوگ آتی ہے جو اس دنیا میں آتی ہے ایک آتی ہے اپنی ذات کے لیے پیسے بنانے کے لیے بڑی گاڑیاں لینے کے لیے اور ایک آتی ہے عوام کے لیے لوگوں کے لیے دنیا کی بہتری کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آئی بی دا سیکنڈ آپشن کہ میں جب اس دنیا سے چلے جاؤں اور کوئی نہیں بولے کہ اللہ نہ شاید کرے کون تھا ابھی تو اور کوئی مطلب سمجھ آ رہی ہے بات کہ لوگ بولے کہ شاید نے ہمارے لیے فائٹ کیا انسانی حقوق کے لیے فائٹ کیا میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں لوگ مجھے نواز شریف جیسے کرپٹ دیکھیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے ابھی تو ماشاءاللہ آپ 19 سال کے اللہ تعالیٰ آپ کو 90 سال اور مزید زندگی دے اور ابھی یہ بتائیں فیوچر میں آپ کا پلان کیا ہے آپ پولیٹکس میں مطلب ان ہوں گے یو کے میں سے وہاں کو الیکشن لڑیں گے یا پاکستان میں اگر فرض کریں خان کی حکومت انشاءاللہ واپس آتی ہے تو وہاں پہ اگر آپ کو آفر کرتے ہیں آپ بھی شایان اوورسیز پاکستانی ہو گیا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کچھ سنبھال لو کوئی محکمہ تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ نہیں دیٹس ناٹ یور کپ آف ٹی. دیکھیے جہاں بھی میں اپنی عوام کے لیے اپنے لوگوں کے لیے میں جہاں کام کر سکتا ہوں I would feel honored. میں ابھی اس مومنٹ پہ اپنی لاء ڈگری کمپلیٹ کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں ماسٹرز آف لاء کروں گا لیکن اگر جہاں بھی مجھے اپرچونٹی ملے اپنے لوگوں کے لیے پرووائڈ کرنے کے لیے پبلک سروس کے لیے I will happily step up for it. لیکن اس پوائنٹ پہ پالیٹکس کا اگر ہم کہتے ہیں دین ابھی اس پوائنٹ پہ میں اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کر رہا ہوں. بالکل صحیح. نہیں بڑی خوشی ہوئی شایان آپ کی یہ باتیں سن کے مجھے کہ یو کے میں بورن ہے آپ کو پاکستان کے لوگوں کا اتنا دکھ ہے آپ کو اتنا ان کا درد ہے ان کی پریشانیوں کو آپ سمجھتے ہیں. 24 کو عمران خان نے کال دی ہوئی ہے نومبر کی یہ جو آپ کو پتہ ہے جی ایک بڑی فائنل کال ڈکلیئر کی جا رہی ہے اور آپ تو بڑے اس میں ہیویلی ان ہیں آپ ماشاءاللہ چھوٹے ینگ نوجوان ہیں آپ لیکن چونکہ آپ پاکستان میں سیاسی شعور اور آپ تو آلریڈی وہ سٹیپ سارے
ahead, you're way ahead. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 24 نومبر کی کال کیا ہو سکتا ہے UK میں اسپیشلی اور پاکستان میں؟ دیکھیں یہ ایک بہت کروشل کال ہے اور یہ صرف پاکستان تک کال نہیں رہنی چاہیے, آئی بلیو یہ انٹرنیشنل کال رہنی چاہیے. اس لیے قاسمی صاحب میں نے بھی پروٹیسٹ کی کال دی ہے 24 نومبر جو یوکی کا پی ایم آفس ہوتا ہے ڈاؤننگ اسٹریٹ, میں نے 24 نومبر کی کال وہاں دے دیا پروٹیسٹ کے لیے. یہ کال میں عوام کو نکلنا پڑے گا, عوام کو ونس اینڈ فار آل ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ غلام قوم نہیں ہے, وہ غلامی قبول نہیں کریں گے, ان کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا پڑے گا, اپنے پاکستان کے لیے نکلنا پڑے گا, میری جنریشن کے لیے نکلنا پڑے گا. آپ کی باتوں سے نون لیگ کے لوگ تو ظاہر ہے خوش نہیں ہوں گے. نواز شریف صاحب نے انٹرویو دیکھا تو وہ تو بڑے سخت غصہ کریں گے, لیکن اوور آل میرے خیال میں پاکستان کے لوگ اسے بڑی محبت کریں گے. میری آپ کو دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, محفوظ رکھے, اور اپنی اسٹڈی پہ آپ فوکس ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور کامیاب ہو کے ضرور پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کریں. آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا شایان. تھینک یو سو مچ. Thank you so much. Thank you so much for having me, Qasmi Saab. Thank you so much.